أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، یہ انک کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے. فضیلت شیخ راشد خلیوی خالدی تمام ساتھیوں کو میں شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا مسجد میں مزید عقل بن حسین الحسن جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد اردو بنگالی زبان میں دروس ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے اس دروس میں شامل ہونے کے لیے کوشش کرو. جزاک اللہ خیر. فون نمبر انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جس کی وجہ سے باطل کے ایوانوں میں اور باطل کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک ہلچل سی مچ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہدایت کی روشنی جہاں پہنچانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت کی روشنی کسی کے ذریعے اور کسی کے سبب کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ پہنچا کر ہی رہے گا. میں فضلت الشیخ سے معراج ربانی کا میں اپنی جانب سے اور ہمارے اہل انک کی جانب سے اور تمام سامعین کی جانب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو عنوان دیا گیا ہے، آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے، یعنی الاستقامت علی التوحید، توحید پر استقامت، تو اس پر آپ اپنے اظہار خیال کریں اور سامعین کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا علم ان کے دلوں پر نقش کریں تاکہ یہ لوگ جب ہو کر جاتے ہیں تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنے جذبے کے ذریعے سے جو لوگ گمراہ ہیں اور جو لوگ شرک و بدعت و خرافات میں ملوث ہیں ان کے درمیان بھی اپنے علم کو پھیلائیں. قرآن حدیث کے تعلیمات اور قرآن حدیث کے باتیں اور قرآن حدیث کے احکام ان کے درمیان بتائیں. تو ہم یہاں جب بیٹھے ہیں تو یہاں ہم عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو یہاں سے علم لے کر اٹھیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف دعوت دیں گے. تو میں بلا توقف اور بلا تاخیر میں فضلت الشیخ سید معراج ربانی حافظہ اللہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر اپنا اظہار خیال کریں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تشریف کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور پیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 ربیع الاول 1428 ہجری مطابق 6 اپریل سن 2007 عیسوی کو مرکز الدعوہ والارشاد اور شعبہ توحید الجالیات دمام کے زیر اہتمام یہ جو دوسرا سالانہ اصلاحی اور دعوتی اجتماع مسجد عبداللہ بن عمر عنق شہر کے اندر منعقد ہو رہا ہے، یہ ایک روزہ کانفرنس جس کے اندر متعدد علماء کرام خطاب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے توحید پر استقامت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے دین اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کافی عرصے سے اس پروگرام کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور اس پروگرام کو اور پہلے ہونا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور خارجی پروگراموں کی وجہ سے مجھ ناچیز کو موقع نہیں مل سکا. اس وجہ سے اس پروگرام میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اور ابھی بھی ایک ہفتہ قبل ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف کانفرنسوں میں شرکت کی غرض سے جو حاضری ہوئی، اور پھر موسم اور پانی کی تبدیلیاں، اور پھر یہاں طبیعت کی ناسازی اور کھانسی سردی زکام جیسا کہ آپ کو معلوم، ابھی تک میں اس سے نپٹ رہا ہوں. اور اس دوران یہ پروگرام
میں نے مرتب کیا تھا، میں نے دیا تھا کہ میرے آنے کے 1 ہفتے کے بعد آپ اس پروگرام کو رکھیں تاکہ میری طبیعت اگر خراب بھی ہو تو کم از کم بہتر جائے۔ تو الحمدللہ کافی حد تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شفا ملی ہے اور میں حاضر خدمت ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر جو ہمیں وقت دیا گیا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، ہم سیر حاصل بحث کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع بڑا ہی وسیع ہے، ایک تو مستقل توحید کا موضوع ہی الگ ایک وسیع ہے، اور اس کے اوپر استقامت ثابت قدمی کا جو موضوع ہے یہ اپنا ایک الگ وسیع چیز ہے یہ۔ لیکن آئیے اس مختصر سے وقت میں اس عظیم ٹاپک کو، اس عظیم موضوع کو ہم بحیثیت مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے یہ دینی اجلاس منعقد کیا اللہ تعالیٰ انہیں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ عز و جل اس میں تمام بڑے چھوٹے مرد عورت جوان بچے بوڑھے سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سب کی گردنوں کو، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کو جگہ فرمائے، آمین یا رب۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، گروہ در گروہ نہ بنو۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر یہ کہہ کر اقرار کر کے زبان سے استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، یہ کلمہ کہہ کر کے کہ ہمارا رب ہمارا مالک پروردگار معبود مشکل کشا حاجت روا، ہمارا سب کچھ نفع اور نقصان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو سب سے بڑی خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے فرشتے نازل، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اسے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے بندے یہ کلمہ کہہ کر ڈٹ گئے ہو، اب راہوں میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، زمین جا رہی ہے، جائیداد جا رہی ہے، اولاد جا رہی ہے، صحت تندرستی بگڑ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی کے اوپر غم نہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت کی وہ خوشخبریاں دینے آئے ہیں جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور جب مرو گے آخرت میں بھی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ آیات تھی، بینات تھی قرآن کریم کی، اللہ کے فرمودات تھے جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے، جن سے آپ میرے موضوع کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسانی، جو گویم من مسلمانم بلرزم، جو گویم من مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الارا۔ اقبال کہتے ہیں کہ
جب میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے جسم کے اندر کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، میں لرز اٹھتا ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے مشکلات کو جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میں جانتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس کلمے میں سچا نہیں ہے، اپنے اس کلمے میں سچا نہیں ہے وہ۔ اور بات آئی ہے کہ واقعے کی میں اشارہ کروں کنز المال کے حوالے سے کہ رات کا وقت تھا، ایک صحابی نے اپنی بیگم کو آواز دی پانی پلا، وہ پانی لے کر کے حاضر ہوئی، اتنے میں وہ مانگ کر کے سو گئے، کروٹ لی اور نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ وہ باز عورت پانی کا گلاس لیے ہوئے کھڑی، تھوڑی دیر کے بعد کہ نیند کھلی تو دیکھا کہ بیوی کھڑی اٹھ کے بیٹھے، لیکن تمہیں سو جانا چاہتے کہنے لگی نہیں، آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے سوچا کہ پانی دے کر آپ سو گئے، اس لیے میں آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھی، اس لیے میں نے انتظار کیا۔ دیکھیں اتنی صالحہ پاکباز، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، ظاہر ہے شوہر خوش ہو، پانی پیا اور کہا کہ بیگم تم کو کیا چاہیے، مانگو، کیا مانگو؟ تو اس پاکباز عورت نے کہا مجھے طلاق چاہیے۔ حیرت کی بات ہے، کی بات، اس نے کہا مجھے طلاق چاہیے۔ کہا کیا بات ہے، تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرو؟ کہا جی ہاں مجھے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ بس، کہنے کہ ٹھیک ہے، صبح بہت سمجھا ہے، بہت سمجھا ہے، کہنے کہ صبح ہونے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہاں معاملے کو رکھتے ہیں، فیصلہ جو فرمائیں گے وہ مان لیں۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی گئی، میاں بیوی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے، ابھی مسجد نبوی کے راستے ہی میں تھے کہ شوہر کو ٹھوکر لگی اور انگوٹھے سے خون کا فوارہ نکلا، بیوی تڑپ اٹھی، اس نے اپنے دوپٹے پھاڑے، چادر جو اڑی تھی پھاڑی اور پھاڑ کر کے فوری طور پر اس انگوٹھے پر انہوں نے پٹی باندھنا شروع کی اور کہنے لگی اب واپس چلیے۔ کہنے لگے نہیں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اپنا معاملہ رکھتے ہیں، فیصلہ۔ انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، آپ واپس چلیے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیے۔ جب گھر پہنچی تو شوہر نے پوچھا ابھی تو تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، ابھی تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور اب تم پلٹ کے کہہ رہی ہو مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ماجرا کیا؟ اس پاکباز مومنہ عورت نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مومن کو زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہ آئے، نہ لگے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے، آپ کو بخار تک نہیں آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے شک ہوا بلکہ یقین ہوا کہ آپ ضرور منافق ہیں، کیونکہ ایمان کا اسلام سے پتہ ہے آپ منافق، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ میں اپنی زندگی کسی منافق کے ساتھ نہیں گزارنا۔ لیکن جب راستے میں ٹھوکر لگ گئی آپ کو، خون کا فوارہ نکلا، میں سمجھ گئی نہیں آپ منافق۔ مومن کی زندگی میں پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بہت سارے طوفان آتے، بہت سارے دکھ آتے، ستایا جاتا ہے اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، جسمانی، مالی
اقتصادی، معاشرتی، ملکی، سیاسی، ہر پیمانے پر اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اسے توحید کی دولت، توحید کی نعمت نے یہی سکھلایا اور یہی بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل ہیں، اولو العزم نبی میں سے، انبیاء میں سے۔ آپ کو معلوم ہے جادوگروں کا واقعہ معلوم ہے آپ کو، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون نے بلایا جادوگروں کو مقابلے کے لیے، کہا چلو، جادوگر جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جمع ہوئے۔ جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے تم اپنی جادوگری دکھاؤ گے یا ہم اپنی جادوگری دکھاؤ؟ کہا نہیں، پہلے تم لوگ اپنی جادوگری دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے جو بھی شعبدی بازیاں تھیں انہوں نے خطر و ڈال دیے، وہ لہراتے ہوئے سانپ بن کر کے میدان کے اندر رقص کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ ہونے سے پہلے فرعون سے اور ان جادوگروں سے ایک گفتگو ہوتی ہے، میٹنگ۔ وہ میٹنگ اصل تھی، میں آگے تھوڑا بڑھ گیا، میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ جادوگر کہتے ہیں اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا، ہم اگر موسیٰ کے مقابلے میں جیت گئے تو اے فرعون ہمیں کیا ملے گا، کیا دو گے تم؟ کچھ مال، کچھ عہدے، کچھ مقام، کچھ رتبے، کچھ منصب ملیں گے، یا خامخواہ ایسے ہی ہم محنت کریں موسیٰ کے مقابلے؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم جیت گئے آج تو تمہیں ہم اپنا وزیر بنا لیں گے، عہدے ملیں گے، کرسیاں ملیں گی، منصب اور جائیداد ملیں گے، ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ یہ جادوگر بڑے خوش ہوئے، کوئی بات نہیں، دیکھو میدان ہمارے ہاتھ میں، ہم سے بڑھ کر جادوگر کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ پورے ملک کے جادوگر، مانے ہوئے جادوگر جمع ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگروں سے کہا تم پہلے اپنے جادوگری اپنی دکھاؤ، بعد میں ہم دکھاتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے رسیاں ڈالی اور وہ سانپ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایسا ڈالو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا کچھ لپیٹ کر کے نکل گیا، عصا اژدہا بن گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب جادوگر تو یہ حقیقت سے جادوگر جانتے تھے لہر جو دوڑتی ہے، قوت اور طاقت جو ملتی ہے، فیڈ ملتی ہے اسے، بیک گراؤنڈ جو اس کو ملتا ہے، وہ ایک مومن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور اسے کن کن چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ اسی واقعے سے اندازہ لگائیں کہ یہی جادوگر توحید کی دولت سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کی شناخت سے دور تھے، تو حالت حرص اور حوث اور طمع اور لالچ کی حالت یہ تھی کہ کاسے گدائی لے کر فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے، عہدے، منصب، جائیدادیں اور زر و جواہر کے طلبگار بنے ہوئے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت سینے کے اندر آ گئی اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے، فرعون نے کہا تم لوگوں نے رات کو ضرور کوئی سازش کی ہوئی ہے، یاد رکھو میرے خلاف یہ سازش ہے، تم لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ دونوں کے چکر میں آ کر کے تم لوگوں نے ایسا کیا ہے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ہم زندہ تمہیں درختوں کے اوپر سولی چڑھائیں گے، لٹکا دیں گے، تڑپا کے ماریں گے، ایسے بھی نہیں ختم کریں گے، تڑپا۔ آپ دیکھیں ذرا، ایک طرف عالم یہ تھا حرص اور حوث کا، لالچ کا، اور فرعون کی اپنی سخاوت کا کہ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا اور یہ لینے کے لیے تیار تھے۔ ان کا جواب سنیے، یہی جادوگر جب ایمان کی دولت دل میں آتی ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم
تم ہمارے ہاتھ پیر تو کیا ہمارے جسم سے ہماری روح بھی کھینچ لو، لیکن ہم تو پلٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، ہمیں تو پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وبشر الذین وبشر الصابرین الذین، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جو صبر کرتے ہیں مسائل پر۔ وقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ہماری جان بھی اگر چلی جائے گی تو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ابھی حرص و حوث کا عالم یہ تھا کہ مال و دولت کے طلبگار تھے، خوف اور اسے اللہ مانتے تھے، لیکن جب حقیقی معبود دل کے اندر جاگزی ہوا اور اللہ کی شناخت اور اللہ کی معرفت دل کے اندر آئی تو عالم یہ ہوا کہ اب جان کے بھی طلبگار بن گئے، تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، جان کی بھی ان کو کوئی پرواہ۔ یہ تبدیلی، یہ چینجنگ گھر میں توحید کے بعد پیدا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی ایک لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے ہزاروں کی تعداد ہے، لاکھوں کی، اربوں کی تعداد ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی، لیکن حال کیا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا، اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم زبانی طور پر مسلمان ہیں، ہم زبانی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، زبان سے رجسٹروں میں لکھواتے ہیں ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہمارے باپ اسماعیل ابراہیم ہے، لکھواتے ہیں، مسلمان ہیں ہم، لیکن عملی طور پر، ظاہری طور پر وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حروب، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حروب، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہماری کیفیت ہے، صرف ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہے، پورا عالم اسلام آپ اپنے دماغ میں رکھو، جو کیڑے مکوڑوں کی طرح پیسے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہو، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے جسم سے ایمان کی وہ بجلی جو جیسے فائر کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، چھونے سے کرنٹ لگ جائے، آدمی چمک جائے، وہ بجلی ختم، روشنی نہیں ہے، وہ چمک نہیں ہے ایمان، اس لیے کہ ہم نے توحید کو صرف زبانی طور پر تسلیم کیا ہے، اسے اپنی زندگی میں ہم نے نافذ کرنے کی نہ سوچی، ہم نے اپنی زندگی سے اسے دور رکھا۔ ہم کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن ڈرتے کسی اور سے، خوف ہمارے دلوں میں کس کا؟ 80% مسلمان، 80% مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ڈرتے کس سے؟ غربت سے ڈرتے، دولت، مال، اسی کو انہوں نے اپنا خدا سمجھا، غربت سے ڈرتے ہیں، فقر سے ڈرتے ہیں۔ 80% مسلمان ڈرتے کس سے ہیں؟ ایمان اور عقیدے کے حساب سے توحید قدم بھرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم چاہتا لوگ اپنی بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کھپٹیوں کے تازیوں سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ چبوتروں سے ڈرتے ہیں، شدوں اور علموں سے ڈرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مزاروں اور درگاہوں سے ڈرتے ہیں، قبروں سے ڈرتے ہیں، مردوں سے ڈرتے ہیں۔ بولو ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کو بہت معمولی چیز بتائی گئی ہے، سمجھا گیا، بہت معمولی چیز، بہت معمولی چیز، اتنی حقیر کہ جیسے زنا کوئی کر لے تو پورا میڈیا، آپ بھی ٹیلی فونوں کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے، شیخ عمرانہ کا کیس ہے، کیا ہو گیا، فلانے کا کیس ہے، یہ ہو گیا، فلانے کے کیس میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے۔
آپ کے بغل میں مردے پوجے جا رہے ہیں، درگاہیں پوجی جا رہی ہیں، تعزیے پوجے جا رہے ہیں، 80% مسلمان شرک میں مبتلا ہے. آپ کے سر پہ، آپ کے جسم پہ جو تک، کان پہ جو تک نہیں رہتی. آپ کو احساس نہیں ہوگا اس کا کہ یہ کتنا بھیانک اور کتنا بڑا جرم. توحید کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کی برخچیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم کو غیرت نہیں آتی، ہم کو حیا نہیں آتی، ہم کو شرم نہیں آتی. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شرک صرف وہ ہے جو ایک ہندو کرتا ہے یا کرسچن کرتا ہے، یہودی کرتا، بس وہی شرک ہے. باقی مسلمان کلمہ پڑھ کر کے جو کچھ بھی کر لے اسے شرک نہیں کہا جاتا. یہ حق ہے میرے عزیزوں مسلمانوں. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ سوچو، آپ ذرا بتاؤ. ہم جو کریں وہ شرک نہ ہو. صرف لیبل لگا کر ایک ہندو، ایک غیر مسلم، ایک یہودی، ایک نصرانی وہ یا عیسیٰ علیہ السلام پکارے، یا عیسیٰ، او مائی لارڈ، عیسیٰ کو کہے، عیسیٰ کو مشکل کشا کہے، عیسیٰ کو حاجت روا کہے، عیسیٰ سے سب کچھ طلب کرے تو وہ مشرک ہے. اور ہم یا غوث، یا خواجہ، یا غریب نواز، یا پاک پٹن، یا حجویری، یا داتا گنج، یا فلانے، یا فلانے، ہم صبح شام چلاتے رہے، کہتے رہے. جناب عالی، ہم مشرک نہ رہے. تلک اذا قسمۃ ضیزہ، یہ تو نہایت ہی ناانصافی والی تقسیم ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا ایمان. اور آج ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، ذرا ذرا سی چیزوں پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے عقیدہ تو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا. بڑی بڑی تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں ہمارے ملکوں کے اندر ہیں. بڑے بڑے کانفرنس، بڑے بڑے سیمینارز، بڑے بڑے جلسے، اجتماعات، بڑے بڑے لٹریچر، پمفلیٹ، سب کچھ چھپائے جاتے ہیں. لیکن شرک ویسے ہی دندناتا مسلمانوں کے پاس. ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ہر ذرائع سے شرک اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور آج ہم نے اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں اور ہمارے کانوں پر جھوٹ ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، جب تک یہ تمام سب چیزیں رہیں گی ہم اللہ کی رحمتوں کے کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم مستحق نہیں بن سکتے. مسلسل عذاب الہی ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے. اس لیے کم از کم اپنے آپ کو سدھارو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. توحید کیا ہے اس کو سمجھو. لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے. لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ پڑھ لینے کے بعد پھر یہ کلمہ ٹوٹ کیسے جاتا ہے، دلوں سے نکل کیسے جاتا ہے، کیسے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیسے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرو. یہ دولتیں، یہ نوکریاں، یہ پیسے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جوانی، یہ حسن، یہ رعنائیاں، یہ سڑکیں، یہ بلڈنگیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے سب یہی رہ جائیں گی. کوئی آپ کے ساتھ نہیں. آپ کے ساتھ صرف آپ کا ایمان ہے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو. اللہ رب العزت نے یہ اوقات دیے ہیں، یہ ٹائمنگ دیے ہیں آپ کو. ان باتوں کو صرف اس کان سے سن کر اس کان سے مت نکالنا، بلکہ اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں. وقت بہت کم ہے اور آپ کی زندگی کا ایک ایک وقت قیمتی، ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی. جس طرح ایک تاجر بہترین تجارت کرنے والا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا یہاں سے وہاں جانا، وہاں کسی سے بات کرنا، کسی کی سننا اور کسی کو سنانا، لین دین کا یہ مکمل اس کی گفتگو اور اس کی زندگی کا محور کیا ہوتا ہے؟ پیسہ، مال کمانا. وہ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو پیسے کے لیے، لین دین کے لیے، گفتگو کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سفر، جو کچھ بھی کرتا ہے. کامیاب تاجر صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت کس طرح سے 4 پیسے ہمارے ہیں اور کس طرح سے 4 پیسے ہیں. بیل ہی ایک مثال کے ذریعے ایک مومن کی پوری زندگی، اس کی اٹھک بیٹھک، اس کا سونا جاگنا
اس کا چلنا پھرنا، اس کی شادی بیاہ، اس کی بلڈنگیں بنانا، تجارت، اس کا بزنس کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، سب کچھ کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانا۔ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ میں اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ تیرے اسلام کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ میں یہ کھیتی کر رہا ہوں تاکہ اس سے خود بھی کھاؤں اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی۔ اے اللہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر صدقات اور زکات دے کر میں غریبوں کی مدد کروں۔ میں یعنی جو کچھ بھی وہ کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی، خوش کرنے۔ ہم اگر اپنے دلوں کے اندر یہ نیت کر لیں کہ آپ جو کما رہے ہو یہ کمائی کا ایک حصہ، ہم یہ نیت کریں کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو دیں گے، زکات نکالیں گے، صدقات اور خیرات دیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں گے، اسلام کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے صرف کریں گے، کیا برا ہے؟ نیت کی آپ نے۔ اللہ نیت کرنے پر دینے سے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں اجر اور نیکیاں لکھتا ہے، صرف نیت کرنا، کیا برا ہے؟ اس لیے مومن بنو، سچے پکے مومن بنو۔ آپ دنیا کے قوموں کی طرح آپ کوئی قوم نہیں ہے، آپ اللہ کے اپنے اللہ کو جاننے والے۔ کون اللہ؟ جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، اللہ اکبر، جسے دیکھ کر بہت سارے نادان سجدے کر دیتے ہیں، یہ سورج جس کی عظمتوں کو دیکھ کر لوگ سروں کو ٹیک دیتے ہیں، یہ فلک گوش پہاڑ جسے دیکھ کر اسے خدا سمجھ کر جاہل اس کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے۔ آپ ان سب کے بنانے والوں کے مالک کو آپ پہچانتے ہو، آپ اس کے بندے ہو، آپ اپنی نسبت اس اللہ کی طرف کر رہے ہیں جو ساری کائنات کا چلے طرح مالک الملک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تندرستی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، جس کو جو چاہتا کرتا ہے۔ آپ کا رب وہ ہے، آپ کا مالک وہ ہے، آپ اس کو پہچانتے ہو، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ پھر بزدلی کیوں آتی؟ پھر یہ خواری کیوں ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں پر مانتے نہیں، جانتے ہیں ہمارا اللہ ہے لیکن ہمیں ڈر دوسروں سے لگتا ہے، ہمیں بھروسہ اللہ پر نہیں، بھروسہ اپنی طاقت و قوت پر ہے، ہمیں غیر ملکوں سے خوف لگتا ہے، ڈر ہمیں لوگوں سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا، مسلمان خوف رکھتا ہے۔ میں نے بتایا اللہ اکبر کہاں لکھا؟ تاریخ کی مثالیں دوں تو آپ کہو گے وہ تو صحابہ تھے، وہ بھی تو انسان تھے نا، انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ آپ کو 24 گھنٹے ان کی تربیت تو نہیں ہوتی تھی، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بھی بیوی بچوں میں سوتے تھے، وہ شادی بیاہ بھی کرتے تھے، ہماری طرح وہ بھی تھے، ہفتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایمان ان کا اتنا قوی تھا، ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ ہو پھر بھی اللہ کا خوف ان کے دلوں پر قائم ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اگر انہوں نے جرم کیا ہوا ہوتا تو دن کے اجالے میں آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے خود کو پیش کر۔ اللہ کے حبیب نے ایسی تربیت کی تھی، مرد ہو کہ عورتیں ہوں۔ حضرت معاذ اسلمی غلطی ہوئی، جرم ہوا، اور جرم کوئی معمولی نہیں، وہ جرم جس کی پاداش میں جان کو جانا ہے، مار ڈالنا، اور مارنا بھی ایسے نہیں کہ تلوار کی ایک جھپک چلا دی جائے اور گردن سر سے جدا ہو جائے، سر گردن سے جدا ہو جائے، نہیں، جان بھی پتھروں سے مارنا ہے۔ رجم کی غلطی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک و صاف کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی چہرے مبارک پھیر داہنے سے بائیں بائیں آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کر دیجیے، میں نے زنا کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے خواب دیکھا ہوگا جب اللہ سے توبہ کرا۔ کہا میں نے خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے حقیقت میں زنا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا اس کا منہ سونگو کہیں اس نے شراب تو نہیں۔ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، جان لینے کی بات تھی، کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ وہ خود کو بھی یقین شک ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے آگے ایسی بات کرے تو آدمی کو یقین نہیں آتا کہ کیسی باتیں کر پائیں گے، نہیں، وہ اللہ کا خوف، وہ تقوی ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکا تھا کہ وہ خود کو اس جرم میں ملوث سمجھتے ہوئے گندگی محسوس کرتے تھے، ناپاکی محسوس کرتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو سیکل بنا دیا تھا، آئینہ بنا دیا تھا، اور اس طرح مانج کر صاف کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف۔ آج تو ہم پتہ نہیں بڑے بڑے جرم کر کے ڈکیت تک نہیں لیتے، نہ جانے کتنے حرام کھا کر پی کر غبن کر کے غصب کر کے بھائی کا گلا گھونٹ کر پڑوسی کو اس کے اوپر ظلم کر کے بہنوں کے بیویوں کے بچوں کے سب کے بھائیوں کے دوستوں کے بزنس تجارت سب پارٹنر سب کچھ ہضم کر کے ہم ڈکیت تک کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ کیوں؟ یہ ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے، توحید کے اوپر گرفت جب بھیڑی پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی ڈاواڈول ہو جاتا ہے، پھر آدمی کے اندر استقامت نہیں پیدا، استقرار نہیں پیدا ہوتا، ثابت قدمی نہیں پیدا ہوتا۔ ماعز اسلمی نے صحابہ کرام آئے، منہ سونگا، اللہ کے نبی اس نے شراب وغیرہ نہیں پی ہے، کہا گواہ لاؤ، کہا گواہی میں نے زنا کیا، میں اقرار کر رہا ہوں، میرا کوئی گواہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جاؤ، یہ پاگل ہو گیا، سبحان، اس کو لے جاؤ، یہ پاگل ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ گناہ، وہ جرم تھا جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، عذاب الہی، جہنم کا وہ خوف تھا جو اس صحابی رسول کو بے قرار کر رہا تھا، اسے مسلسل اس کے ضمیر کے اوپر ضربے مار رہا تھا کہ ماعز، ارے دنیا کے اس سزا کو برداشت کر لینا آسان ہے، لیکن جہنم کی سزا کو برداشت کرنا، یہاں پاک ہو گئے، یہ جسم جنت میں چلا جائے گا، اگر یہ ناپاک رہا تو یاد رکھو جنت سے محروم کر دیجیے، اس لیے پاک صاف ہو لو۔ یہ بے قراری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے آ کے کہنے کہ اللہ کے نبی میں پاگل نہیں ہوں، میں صحیح الدماغ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اب اخیر میں کہا لے جاؤ، لے جاؤ، اس کو پتھروں سے مار کے گرا کر رکھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ ماعز کو لے کر کے ہم مدینے سے باہر ایک میدان میں گئے، ماعز کو کھڑا کیا، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا، پتھروں کی برسات شروع ہوئی، اور کہنے لگے جب برداشت کی قوت ماعز کی ختم ہو گئی تو ماعز حلقہ توڑ کر کے بھاگے، حلقہ توڑ کر کے پہاڑیوں کی طرف بھاگے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب ماعز کو کسی صحابی نے پتھر یا ایک ہڈی کھینچ کر کے ماعز کو تلمڑا کے گرے اور خون کا فوارہ ہوا، وہ وہیں ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ہم نے حلقہ باندھ کر ان کو مارنا شروع کیا تو ماعز جب قوت برداشت ان کی جواب دے گئی، حلقہ توڑ کر کے بھاگے، تو ہم میں سے کسی نے لکڑی کھینچ کر کے یا ہڈی کھینچ کر کے ماری اور ماعز تلمڑا کے گرے اور وہیں اپنی جان اللہ کو پیاری کر دی، انہوں نے اللہ جان دے دی۔ صحابی رسول واقعہ بیان کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر
ان کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگی اور آپ نے فرمایا ہلا ترکتموہ صحابہ جب وہ حلقہ توڑ کر کے بھاگا تھا اس کا پیچھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے چھوڑ دیتے، اللہ اسے معاف کر دیتا، اللہ اسے معاف ہلا ترکتموہ، کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیا؟ کیوں مانا؟ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر لیا، یہ اور مرد ہی نہیں، عورت اس نے، آپ کو پتا ہے اس واقعے کا پتا ہے، اس سے بھی غلط ہے، زنا ہوا اور اس جرم نے مجھے میں اقرار کیا اور وہ غامدیہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کہا اللہ کے نبی طاہر مجھے پاک کرو، مجھ سے زنا ہوا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر آنا، جرم تم نے کیا ہے، پیٹ میں پلنے والے بچے نے جرم نہیں کیا ہے۔ اللہ، یہ ہے اسلام، کسی کی سزا کسی کو نہیں دی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد بچہ بھی پیدا ہوا، بچے کو گود میں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ماں کا جو حق ہے نہیں چھوڑتا، صرف دودھ پلاؤ، 2 سال اس کو دودھ پلاؤ، اس کا حق ہے، جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب لانا، اس کو پلنا ہے، اس کو جینا ہے اس دنیا میں۔ اللہ، لیکن وہ خاتون، اللہ کے نبی نے تربیت ایسی فرمائی تھی کہ وہ کچھ دن ہی گزرے، چند مہینے گزرے، بچے کو بچپن سے روٹی کھانے کی عادت کروا دی، مان اپنے جرم کی سزا کے لیے بچپن سے بچے کو روٹی کھانے کی عادت ہے، دودھ کا روٹی سے چند دنوں کے بعد 4 5 6 مہینوں کے بعد گود میں لے کر آئی اور روٹی کا ایک ٹکڑا بچے کے ننھے منھے بچے کے ہاتھ میں تھمایا، اللہ کے نبی دیکھو اب یہ روٹی کھانے، یہ روٹی کھانے، اب تو مجھے پاک کر دو، اب تو میرے گناہوں سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پاک کر دو۔ اس وقت ایک قاتل کا فیصلہ، کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے جسم پہ کپڑے باندھ کر اور اس کو رجم کر، چنانچہ انہیں بھی پتھر مار کر صحابی نے کچھ نازیبہ کلمات ان کے بارے میں کہے کہ نہایت ہی بدکار عورت تھی جس کے خون کے چھینٹے میرے جسم میں پڑے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کے یہ کلمات سنے طلب گئے اور کہا تم اسے بدکار کہتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے تمام مجرمین کو اللہ معاف کر دے۔ اس کی توبہ، یہ وہ لوگ تھے جو سچے دل سے اللہ سے محبت اور توبہ کرتے تھے اپنے گناہوں سے، اور اللہ کا رسول نہیں۔ اسلام نے جرم کی سزائیں رکھی ہیں، اس کا مقصد صرف جرم کی سزا دینا نہیں ہے، کسی کو ایذا پہنچانا نہیں ہے، معاشرے اور سماج کے اندر توازن اور تقدس اور عظمت اور حسب اور نسب کی وقت اور اہمیت کو برقرار رکھنا، عزت و آبرو کی حفاظت، نہ کہ سزا برائے سزا ہے، نا سزا برائے سزا۔ اسلام کے اندر اگر کسی نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیجا نہیں، تاکہ اس قتل کو آئندہ کے لیے روک جا سکے۔ ورنہ نبی کائنات نے مدینے کے اندر یہ اعلان فرما دیا تھا، لوگوں کوئی تم میں جرم کرے آپس میں نپٹ لیا کرو، آپس میں نپٹ لیا کرو، اگر مجھ تک پہنچاؤ گے تو میں حدود نافذ کروں گا، اللہ کے احکام نافذ کروں گا، معاملہ آپس میں نپٹا لیا کرو، توبہ اللہ کر لے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کون واقع ہو جاتا ہے؟ جب چاہو جس وقت چاہو، رات کی تاریکیاں ہو، سفر ہو، حضر ہو، بسترے میں ہو، کہیں بھی ہو، توبہ کرنے کے لیے کوئی وقت کوئی ٹائم مقرر
कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा कर लो, अपने दिलों को पाको साफ करो, अपने ईमान को पाको साफ करो। उसके लिए किसी वक्त और टाइम की जरूरत नहीं, किसी शेख, किसी पीर या किसी फकीर या किसी दरगाह या किसी मजार की जरूरत नहीं। रात की तन्हाइयों में कंबल के नीचे भी बैठ कर अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह जरूर करेगा। कोई गवाह, कोई शहादत किसी, तुम उस रब के मानने वाले, तुम उस अल्लाह के मानने वाले, हम उस अल्लाह के मानने वाले। हमने अपनी निस्बत उस अल्लाह की तरफ की और आज हम ही पाए हैं, बेकार हैं, हम ही जलील हैं, हम ही रुसवा। जरूर हमारा सिलसिला कटा, मुनक़ते कटा। यही वजह हमारे सिलसिले अल्लाह से राब्ते, जो ताल्लुक बिल्लाह है, एक मोमिन का अल्लाह के साथ ताल्लुक, वो खत्म। हमने अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के बजाय अपने मेहनतों, अपनी जायदादों, अपने मुल्कों, अपने और दीगर चीजों के ऊपर कर दी। नहीं, पलटना पड़ेगा मुसलमानों, अपनी सोचों के अंदर तब्दीली करना। हजरत सुहैब रूमी मक्के के मालदारों में से एक मालदार थे। मक्के के सुपर मार्केटों में उनकी मार्केट बेशुमार होती, प्रॉपर्टियां थी, उनकी जायदादें थी। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत कर गए, साहबा हिजरत कर गए। इन्होंने भी सोचा कि मुझे भी हिजरत करनी है, मैं भी हिजरत कर रहा हूं। लेकिन जमीन थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टियां थी। मक्के के कुफार, उन्होंने सोचा, सुना कि सुहैब हिजरत करने वाले हैं, मदीना जाने वाले हैं। अब इनकी अपनी खुफिया मीटिंग होती है। मीटिंग क्या होती है कि इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें, इतनी बड़ी बड़ी जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये बेचेगा, खरीदेगा कौन? गिर जाएंगे हम। ऐसा करो कि कोई इसकी प्रॉपर्टी खरीदे ही, कोई इसकी जायदाद खरीदे ही नहीं, ये वैसे ही छोड़ के चला जाएगा, फिर उसको कब्जा कर लेंगे। उसको जाना तो है, देखते हैं, कब्जा कर लेंगे। ये खुफिया मीटिंग हुई उनकी। ये बात सुहैब रूमी को नहीं मालूम थी। जब हिजरत का वक्त करीब आया और इन्होंने किसी को खबर भी नहीं, इन्होंने कहा, भाइयों, मैं अपनी जायदाद, अपनी दुकानें बेच रहा हूं, मक्के के लोगों को कौन खरीदता है? सब में खामोशी, खामोशी, बिल्कुल खामोशी, कोई आवाज नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई भी खरीदने के लिए सामने नहीं आ रहा, परेशान हो गए। लेकिन बाद में ईमान है ना, ईमान जो है इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। ईमान वो दौलत है कि दिल के अंदर पहुंचते ही इंसान को तारीकी से रोशनी दे देता है, उसे सारे रास्ते वाज़ेह नजर आते हैं, सारे रास्ते वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाते हैं। सुहैब रूमी समझ गए कि मामला कुछ अंदर का है, ये खुफिया मीटिंग है इनकी, कुछ मामला है, ये लोग हमको तंग करना चाहते हैं। अल्लाह, उन्होंने कहा कि भाइयों क्या बात है, क्यों नहीं खरीद रहे हो? कहने लगे, ये दौलतें, ये जायदादें सुहैब तुमने मक्के में रह करके कमाई है, इस पर मक्के वालों का हक है, और जब तक तुम मक्का में रहोगे तुम इससे फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर तुम मक्का छोड़कर तुम कहीं और जाना चाहोगे तो फिर इसको कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हें वैसे ही छोड़ के जाना। लेकिन धांधली देखिए, धांधली है। या तो तुम मदीने जाने का इरादा तर्क कर दो और ये दौलतें रह करके फायदा उठाओ, और या तो ये सब छोड़ो और जहां जाना चाहो चले जाओ। और अगर तुम हिजरत करने के इरादे से बाज ना आए तो याद रखो, यहां से एक पैसा भी मक्के के बाहर तुम्हें ले जाने नहीं दिया जाएगा, एक एक पाई तुमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि सारा पैसा हमारे मक्के का है, तुम यहां से ले लेते। बताओ,
अब तुम्हें अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे प्यारे हैं, ये तुम्हें अपना दीन है। हम और आप होते तो सियासत चलते, हीले करते, पता नहीं क्या क्या गेम खेलते और क्या क्या करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। ईमान की फिक्र नहीं रहती हमको, न दीन की फिक्र रहती, पता नहीं क्या क्या करते। लेकिन नहीं, वो लोग थे जिनके दिलों के अंदर ईमान रासिख था। वो जब ये कह चुके थे कि हमारा रब अल्लाह है, तो वो जानते थे कि वो खजानों का मालिक है, जर्रे को आफ्ताब बनाता है, आफ्ताब को जर्रा बनाता है। अगर मेरे मुकद्दर में उसने दौलत लिखी है तो मक्के में रहकर जो दौलत हासिल हो सकती है वो मदीने के संग्रेजों पर भी जाकर के हासिल हो। उन्हें ये यकीन था जो रब सऊदी अरब में रिस्क दे सकता है वो रब हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी हमें रोजी क्यों नहीं दे सकता? देगा वो, लेकिन हमारे ईमान कमजोर है, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं है। हजरत सुहैब रूमी ने जब उनकी ये शर्तें सुनी, कहा नादानो, ओ जाहिलो, बेदीनो, तुम मुझे मालो दौलत की हवस, हिर्स और लालच देकर मेरे दीन से सौदा करना चाहते हो? अल्लाह की कसम, ये चंद प्रॉपर्टियां, ये चंद दुकानें, ये दौलत के चंद अंबार क्या, मेरे कदमों में पूरी दुनिया भी रखी हो, मोहम्मद की अदना सी गुलामी लेने के लिए मैं तमाम को ठोकर मारकर नबी की गुलामी कर, मुझे ये दौलत बाबा जंजीर है नहीं, बाबा जंजीर नहीं बन सकती। और हुआ यही कि सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ ये वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर जन्नत को हासिल की। और सुनो, जन्नत की बात आई है, बहुत दूर नहीं है वो, और न जहन्नम बहुत दूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी और कहा, अन्नल जन्नत अक़रब मिन, जन्नत जो है अक़रब मिन नऊलिकुम औ मिन शिराइन आलिकुम, जन्नत जो है ये तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। वो कज़ालिक अन्नार, और इसी तरह जहन्नम, जूते की नाल होती है ना, नाल समझते, पीछे एड़ी के लोहे की या जो लगाते उसको नाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत उससे भी ज्यादा करीब है तुम्हारे, और इसी तरह जहन्नम, जरा सा फिसले जहन्नम और जरा सा सीधा हुआ जन्नत। और इसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, तौहीद पर इस्तिकामत की बरकत दे। मुसरत अहमद के हवाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी सफर कर रहे थे, मुसाफिर अजनबी, एक बस्ती से उनका गुजर हुआ। बस्ती के लोगों की आदत ये थी कि उन्होंने रास्ते में एक बुत रखा हुआ था, स्थान बनाया हुआ था, और जो भी उधर से गुजरता उसके ऊपर ये शर्त लगाई जाती कि तुम इस बुत के ऊपर कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, नजराने चढ़ाओ, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे आज हमारे यहां हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में बड़ा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ ड्राइवर ट्रक लेके जाता है, अचानक बस लेके जाता है, डर से ब्रेक मार कर क्या हुआ, अरे फौरन साइड में गाड़ी ली और जेब से 1 रुपया निकाला, दौड़ा गया उधर एक कोई स्थान है, दरगाह है, मजार है, वहां 1 रुपया चढ़ा करके फिर जल्दी से बस में आके फिर आगे गाड़ी जाते हैं। क्या है भाई, बाबा है, बाबा अगर बगैर दिए हुए निकल गए तो आगे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखें, ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, ये बांग्लादेश में भी, हर जगह धंधा चल रहा है, ईमान, अरे खाना है खाएं, कोई मसला नहीं, तवाइफें भी खाती हैं, उस तरह खा लो, वो बेहतर है, लेकिन दीन के, इस्लाम के नाम पर तौहीद का सौदा करके तुम खाओ, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म।
لوگوں کو گمراہ کر دین کا نام. اور اس کے سوداگر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پگاڑے، اور آج تک ٹیویوں کے سہارے لیے جائیں. پہلے پھونک مار کر کے بوتلیں ہوتی تھی نا، پھر لوگ سب اپنی اپنی بوتلیں کھلی رکھو. کیا ہوگا؟ قرآن ختم ہوا ہے حضرت ابھی پھونک مارے گا. اب ایک بوتل میں پھونک مارے گا تو اس کی تو حلق ہی خشک ہو جائے گی غریب. پھر کیسے؟ کہا کھولو بوتلیں، کھولو. سبوں نے بوتلیں کھولی، بند کر لو سب. یہ حال آج کل ٹی ویوں پر یہ پھونک ماری جاتی ہے. ہاں، آج کل وہ پرانے کھلاڑی نئے نئی شکلوں میں کفر لے کر نام بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، اور دامنوں کے اندر شرک اور خرافات کی وہی گندگیاں اور غلاظتیں اپنے آگے پیچھے شیخ الاسلام لگا کر، اور پرانے زمانے نے اسے مطعون کیا، دھتکارا ہوا شخص آج ٹی ویوں کے سہارے بیٹھ کر کفر بانٹ رہا ہے. اور ہم ہیں بڑے شوق سے ہم اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں. یارو اور مسلمانوں، سدھرو، ایمان لاؤ، سچے مومن بنو، سچے اللہ کی قسم، ورنہ برباد تو ہو رہے ہو اور ہو جاؤ گے. اپنا جہنم کیوں بناتے ہو؟ توحید کے مسئلے کو سمجھو. اللہ کی قسم میں نے کہا 80% مسلمان اس کے اندر 80 ملوث بدعقیدگی میں، شرک کے اندر، اس کے اندر توحید نہیں ہے. بڑے بڑے نماز پڑھنے والے، بڑے بڑے چلے پلے کرنے والے، بڑے بڑی تسبیحاں بھاجنے والے، اور بڑے بڑے چگے ہرے پیڑے امامے باندھنے والے، رب کی قسم ہے سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک شرک اور بدعت میں ڈوبے. اور یاد رکھو یہ اتنا بھیانک جرم ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہستی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول تمہیں سفارش تک نہیں کروا سکتا. بخشش کی تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے نبی بھی سفارش نہیں، کوئی بھی معاف کروا سکتا. اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. دیگر جرم اور گناہ وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرمایا. یہ اتنا خطرناک جو توحید کے اپوزٹ ہے، اللہ کے سوا اٹھتے بیٹھتے غیروں کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ عالم الغیب یا علم غیب جاننے والا ہے، یہ شرک ہے. کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ مرا ہوا آدمی قبر کے نیچے سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں کو شفا دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دارالعلوموں کی اینٹ اور بنیادیں بھی رکھتے ہیں، لکیریں بھی کھینچتے ہیں، یہ بھی شرک باللہ ہے. یہ مشرک ہیں یہ لوگ، یہ بدباطن ہیں. ان کی داڑھیاں نہ دیکھو، ان کے امامے، ان کے پگڑیاں نہ دیکھو، انہیں جوتے کی ناک پر رکھو اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان اور عقیدے کو اتارو. قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ عقیدہ جو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، طلحہ کا تھا، زبیر کا تھا، فاطمہ کا تھا، عائشہ کا تھا، رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا، اس طرح کا ایمان اور عقیدہ جس کا ہوگا تب اسے مومن کہا جائے گا. تب اسے نماز، روزہ، داڑھی، پجامہ، ٹخنے یہ بعد میں، یہ بات سیکنڈ درجہ ہے. پہلا توحید. پہلے کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے اللہ. یہ ہے توحید. اور توحید تو بہت بڑی چیز نہیں. سمجھ میں اقبال نے کہا تھا، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت کھانا ہو تو کیا؟ اللہ